Language or opportunity? A viral video is sparking a major debate. Khyber Pakhtunkhwa Chief Minister Suhail Afridi is facing heat after publicly reprimanding a university vice chancellor for delivering a speech in English. He's standing by his push for Urdu, but critics are asking, is this about pride or is it holding Pakistan back? We hit the street to see what you think. ہو سکتا ہے کہ سی ایم صاحب کو انگلش نہ آتی ہو تو اس لیے کہہ رہے ہوں گے، اور ہر بندے کو اپنی زبان بولنے کا حق ہے، وہ بولے اور اپنی زبان میں بات کرے. اور دوسری بات یہ کہ اگر انگلش میں بات کر دی ہے تو کوئی ایسی بڑی بات نہیں کی، اور اچھی بات ہے کہ انگلش میں بات کریں. میرے خیال سے وزیر اعلیٰ کی جو بات تھی وہ ٹھیک تھی، لیکن ان کا کرنے کا انداز اور جس تقریب میں انہوں نے یہ بات کی ان کو ایسے نہیں کرنی چاہیے تھی. اگر ان کو یہ اپنا پوائنٹ آگے پہنچانا بھی تھا وائس چانسلرس تک تو ان کو چاہیے تھا وہ کوئی آفیشیل نوٹیفیکیشن جاری کرتے یا اس ٹائپ کی کوئی آفیشیل اسٹیپ لیتے. اس طرح تقریب میں ان کو سیدھا سیدھا کال آؤٹ کر دینا میرے خیال سے یہ ٹھیک نہیں تھا. اصل میں اگر دیکھا جائے تو وزیر اعلیٰ نے جس انداز میں کہا میرے خیال میں وہ انداز ٹھیک نہیں تھا، کیونکہ جتنے بھی اسٹوڈنٹس تھے اس ٹائم اگر آپ وہ ویڈیو نکال کر دیکھ لیں تو جتنے بھی اسٹوڈنٹ تھے وہ ہنس رہے تھے، کافی شور شرابہ اس کے بعد ہال میں مچ گیا. اگر وزیر اعلیٰ صاحب جو ہے وہ اس طرح انگلش کی جو تقریر ہے اس پر پابندی لگا رہے ہیں تو ان کو چاہیے، ان کے پاس حکومت ہے، صوبائی حکومت نوٹیفیکیشن کر دے. اس کے بعد جو ہے اگر وزیر اعلیٰ اس طرح کی بات کرتے ہیں تو میرے خیال میں پھر بہتر ہوگا. انداز بیان جو تھا وزیر اعلیٰ کا میرے خیال میں وہ غلط تھا. اس انداز پر نہیں کہنا چاہیے تھا، کیونکہ وہ ایک وائس چانسلر ہے، ایک یونیورسٹی ہے اس کی وائس چانسلر ہے، اور ظاہر ہے انہوں نے اپنے اسٹوڈنٹ اور اپنے انوائرمنٹ کے مطابق انہوں نے اپنی تقریر جو ہے وہ انگلش میں کی. تو اگر وزیر اعلیٰ کو اس سے اختلاف تھا تو میرے خیال میں ان کو چاہیے تھا کہ ایک مہذب انداز سے ایک طریقے سے اس چیز پر پابندی لگانے کے لیے احکامات جاری کرتے. Passion on both sides, whether you see it as protecting national identity or limiting global potential. One thing's clear, the language of power and progress in Pakistan's classroom is now a heated public conversation. For many, the real question remains, in today's world, do we have to choose